نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سال بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں عطا فرمائی. اہل ایمان، اہل محبت اور اہل ادب کے لیے یہ دن سال کے سب دنوں سے زیادہ خوشی، مسرت، کیف و سرور اور انبساط کے دن ہیں. یہ ایمان کی بہار کے دن ہیں، روحوں کی تازگی کے دن ہیں اور دلوں کے سرور کے دن ہیں. اور جو شخص حضور علیہ السلام کی میلاد مبارک کے ان دنوں میں اپنے دل اور روح کے اندر اور اپنی طبیعت کے اندر فرحت، خوشی، ایک کیف اور سرور و انبساط کی کیفیت محسوس نہیں کرتا، وہ جان لے کہ اس کے اندر ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور وہ روگ اور بیماری نفاق کی ہے، منافقت کی. کیونکہ ایمان صحت مند ہو، تندرست ہو، سلامت ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے کسی جگہ کی، کسی وقت کی، کسی دن کی اور کسی عمل کی اور کسی ارشاد کی، حتیٰ کہ کسی بھی شے کی معمولی سی نسبت بھی انسان کو بے پناہ فرحت اور خوشی عطا کرتی. تو یہ دن تو پھر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی دن. آج کا دن اور آنے والی 12 ربیع الاول کی مبارک رات، پھر کل کا دن، پھر سارا مہینہ حضور کے میلاد کی نسبت سے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن اور ایک ایک رات خوشیوں سے بھرا. اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ میں کم سے کم اس ماہ میں، اور یہ جو 1-2 دن اور راتیں ہیں، ان میں بڑھ چڑھ کر خوشیاں منائیں،
صدقہ و خیرات کریں، چراغاں کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفلیں منعقد کریں، نعت خوانی کی مجلسیں منعقد کریں، ذکر کی مجالس منعقد کریں، درود و سلام کے حلقے منعقد کریں، اور اپنے محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں چراغاں بھی کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں، اور ایسا ماحول اور ایسا سما پیدا کریں کہ آپ کے بچے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو کہ ہماری خوشیوں کا بحیثیت مسلمان، ہماری خوشیوں کا مرکز و محور یہی حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ تصور نقش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی نسلوں کے اندر ایمان کی مضبوط بنیاد رکھ دی، ایمان کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم حب نبیکم، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری نسلیں ایماندار رہیں، کیا ایماندار رہیں، تو اپنی اولادوں کو محبت رسول کی تعلیم دیا کرو، محبت رسول کی تعلیم دیا کرو۔ اور یہ محبت رسول کی تعلیم اور محبت رسول کے سبق کی ایک بہترین عملی شکل ہے کہ انہیں نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی اور جذباتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی نسبتوں کی محبت میں آگے کیا جائے، بڑھایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے جس ذات پاک نے تحریک منہاج القرآن کو بہت سی دیگر نعمتوں سے اور شرفوں سے نوازا، مگر سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا امتیاز تحریک منہاج القرآن کو یہ عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے موجودہ اور آئندہ نسلوں تک عشق و محبت رسول اور ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق فروغ پا رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 42 سال بیت گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک کے موقع پر توپوں کی سلامی کا تصور کسی کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ پچھلے سال ہم نے یہ تحریک چلائی، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں اور تحریک کامیاب ہوئی، اور پچھلے سال بھی اور اس سال بھی 21 توپوں کی سلامی حضور کے میلاد پاک کی صبح یہ بطور قانون کے رائج ہو گئے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس سال بھی اعلان ہوا ہے آپ کو اطلاع؟ جی اس سال بھی سنا ہے کہ 21 توپوں کی سلامی حضور کے میلاد پاک کے موقع پر ہو رہی ہے۔ تو وقت گزرے گا انشاءاللہ تو عدد بڑھتے جائیں گے، اور جب مصطفی انقلاب کا دور آئے گا تو خدا جانے رنگ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خصوصیت سے خوشیاں منایا کرو، جشن منایا کرو، خوشیاں مناؤ، اور یہ تمہارا خوشی منانا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مال و دولت
یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس جمع ہو سکتا ہے اس کے جمع کرنے سے بہتر ہے، اس کے جمع کرنے سے۔ اس کا ایک یہ تو معنی عمومی ہے، اور ایک معنی خصوصی جو بطور استنباط، بطور استخراج و استنباط مراد لیا جا سکتا ہے اور مراد لیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی بے شمار صورتیں ہیں، مگر ساری کائنات میں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اللہ کا کوئی فضل ہے اور نہ حضور سے بڑھ کر اللہ کی کوئی رحمت ہے۔ اللہ کے فضل کی سب سے اعلیٰ اور ارفع صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، اور اللہ کی رحمت کی سب سے بلند شکل حضور علیہ السلام کی ذات پاک۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل مجسم ہے اور اللہ کی رحمت مجسمہ ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، ائمہ کرام نے اس کی تصریح کی، تو پتہ یہ چلا کہ جب عام فضل اور عام رحمت ہو تو اس پر خوشی منانا اللہ کو پسند ہے، تو جس دن اللہ کا سب سے بڑا فضل اترا اور جس رات اللہ کی سب سے بڑی رحمت آئی، اس دن اور اس رات خوشی منانے کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، تو خوشی منانے پر صاف ظاہر ہے کچھ خرچ ہوتا ہے۔ جب انسان خوشیاں مناتا ہے تو خرچ ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اوروں کو دیتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ خوشی اہتمام سے ہوتی اور اہتمام پر خرچ ہوتا، جتنا چاہیں کر لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سب سے بڑے فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی آمد پر خوشی مناؤ گے تو اسی نسبت سے مناؤ گے نا کہ جتنی بڑی رحمت اور جتنا بڑا فضل ہے۔ تو جب اس نسبت سے مناؤ گے تو اسی تناسب سے خرچ ہوگا، اسی تناسب سے خرچ ہوگا۔ اور فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اور جو خرچ کر دو گے میری رحمت اور میرے فضل کی خوشی پر، جو مال خرچ کر دو گے وہ جمع رکھنے سے بہتر ہے، وہ جمع رکھنے سے بہتر ہے، خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو آج رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات ازل سے ابد تک کائنات کا سب سے بڑا اللہ کا فضل اترا، اور ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک اللہ کی سب سے بڑی رحمت کا نزول اور ورود ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی شکل میں۔ تو اس رات خوشی منانے کا حکم ہے، اس رات خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چراغاں کا اہتمام نہیں کیا، وہ جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد بازاروں میں جائیں، رات سے پہلے پہلے گھروں پر چراغاں کرتے۔ جنہوں نے اب تک گھر کے اندر صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کیا، آج رات یا کل دن وہ فوری اہتمام کریں اور کل وہ دیگیں پکائیں، صدقہ خیرات کریں۔ کوئی محلہ، کوئی گلی کوچہ ایسا نہ ہو جہاں صدقہ اور خیرات اور دیگیں اور لنگر تقسیم نہ ہو رہے ہوں، تاکہ آپ کی نسلیں جانیں کہ یہی وہ دن ہے جو دن مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ لیکن ایک تعلق قائم ہو ان کے ذہنوں کو۔ بس دوستو یہی راستہ ہے آج آئندہ نسلوں کے ایمان کو بچا لینے کا، انہیں اس راہ پر ڈالو۔ اب یہاں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، کثرت سے آپ نے سنی ہے، چونکہ اسی موقع کی مناسبت سے ہے اس لیے اسی کو دہرانا افضل۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس 12 ربیع الاول کی رات کو آپ کے والد ماجد کا آپ کو معلوم ہے انتقال ہو گیا تھا پہلے سے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھی. ابو لہب جو سگا نہیں رشتے میں چچا بنتا ہے، رشتہ دار ہے رشتے میں چچا، اس نے اپنی باندی سویبہ کو بھیجا، سویبہ کو، اور کہا کہ میری بھاوج یعنی میرے بھائی عبداللہ کی بیوی آج اس کے ہاں ولادت ہے، تو جا خدمت کر، جب تولد ہو جائے مجھے بھی اطلاع کرنا کہ بھائی میرا فوت ہو گیا، اس کے گھر آج کیا ہوتا ہے. ابو لہب کی باندی سویبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، خدمت کرتی رہی. جب صبح و سحر کا سہانا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور مجسم، وہ پیکر حسن حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے. تاریکیوں کو اجالے میں بدلنے والے، ظلمتوں کو روشنیوں میں بدلنے والے، اور کائنات، ساری کائنات کا اور ساری انسانیت کا تاریک مقدر روشن فرمانے والے، روشن سویرے کے وقت تشریف لے آئے. حضور کی ولادت ہوئی. وہ جو باندی تھی سویبہ، وہ دوڑتی دوڑتی گئی ابو لہب کے پاس اور جا کے کہتی ہے ابو لہب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بھائی مرحوم بھائی کو بیٹا دیا، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا. یہ ابو لہب وہ ہے جس نے آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد ازاں اذیت دی، تکلیف پہنچائی، پریشان کیا، اور قرآن مجید کی ایک پوری سورت وعید کے طور پر، تنبیہ کے طور پر ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ برباد ہو جائے. اتنا سخت کلمہ پورے قرآن مجید میں کسی شخص کے لیے نہیں کہا گیا، چونکہ اس نے ہاتھ سے تکلیف دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب حضور کی بعثت کا دور تھا، اعلان نبوت کے بعد، کیونکہ وہ کافر رہا اور اس نے بعد ازاں دشمنی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کی اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا، مزاحمت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر اس نے اسلام دشمنی کی وجہ سے حملے کیے، اور حتیٰ کہ اپنے چونکہ رشتہ داری تھی، چچا تھا، اس نسبت سے اسے یہ جرت بھی ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے حملہ آور ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کی بیوی نے بھی حملہ کیا. تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. پھر پوری صورت اس کی مذمت میں آئی. یعنی یہ ہے اس شخص کے کا حال جو قرآن مجید نے بیان کیا. بتانا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کفر میں وہ اس حالت تک تھا، کفر میں اور اسلام دشمنی میں اس انتہا تک تھا کہ جس انتہا تک کوئی اور شاید ہی پہنچا، کہ قرآن مجید کی پوری صورت اس کی مذمت میں آئی. یہ کفر اور اسلام دشمنی کی حالت. مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسے تو یہ معلوم نہ تھا کہ میرا یہ بھتیجا جو آج پیدا ہو رہا ہے یہ جوان ہو کر کیا اعلان کرنے والا ہے اور ہمارے کفر اور شرک کے جھوٹے مذہب پر کس طرح زد کر ڈالنے والا.
تو اسے تو اطلاع ملی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، بھتیجے کی ولادت سمجھ کر، مرحوم بھائی کے یتیم بیٹے کی ولادت سمجھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اس نے جب سنا سویبہ کے منہ سے کہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تیرے بھائی کو بیٹا عطا کیا، اس نے خوشی میں اپنی ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا جا سویبہ، میں نے تمہیں اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر حضور علیہ السلام کی جوانی کا دور آیا، اعلان نبوت ہوا، پھر اس نے اسلام دشمنی کے واقعات اس سے سرزد ہوئے تاکہ وہ مر گئے اور اسی حالت کفر میں مرا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد، صحیح بخاری میں ہے، وہ اپنے کسی ایک رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو خواب میں ملا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو، حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب، مرنے کے بعد تمہارے اوپر کیا بیتی، تمہارا حال کیا ہوا؟ اب وہ جواب دیتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی شروع میں ہے، فتح الباری میں امام عسقلانی نے لیا، امام سہیلی نے لیا، امام کرمانی نے لیا، دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا، امام ابن جوزی نے لیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو لیا، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس سے استدلال کیا۔ یعنی ہر دور میں ائمہ، محدثین، علماء، محققین ہر دور میں بلا تفریق و امتیاز اس حدیث سے استدلال کر کے ایک ہی نتیجے پر پہنچتے رہے، ایک ہی نتیجے پر پہنچتے۔ تو روایات میں الفاظ میں اختلاف ہے، بات ایک ہی ہے، مضمون ایک ہے۔ کسی مقام پر حدیث کا واقعہ کا ایک حصہ ہے، کسی پر اس سے زیادہ تفصیل ہے، کس میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ تو میں مجموعی طور پہ پورا مضمون بیان کر رہا ہوں جو جملہ کتب حدیث اور شروع میں بیان ہوا، اور محدثین نے جملہ طرق سے جو روایات لیں ان کا ماحصل بتا رہا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا مرنے کے بعد تم سے؟ ابو لہب جواب دیتا ہے کہ بھائی عباس، چونکہ کافر تھا، اس نے کہا کہ مرنے کے بعد میری حالت بڑی بری ہے، تم سے بچھڑنے کے بعد بڑے برے حال میں ہوں، اور مسلسل عذاب میں، دوزخ اور جہنم کی آگ میں عذاب میں رہتا ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے، وہ پیر کی صبح جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو جب پیر کا دن آتا ہے اس دن مجھ سے دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، کچھ اٹھا دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے پیر کے دن ہر ہفتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اشارہ کیا ان 2 انگلیوں کا، وہی 2 انگلیاں جن سے اس نے حضور کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ روا ہو جاتا ہے، وہ دن بھر پیتا ہوں، پیاس بجھاتا ہوں، سیراب ہوتا ہوں، تو اس دن عذاب بھی کم ہوتا ہے، پیاس بھی بجھتی ہے، باقی دنوں میں عذاب میں رہتا ہوں۔ اور یہ تخفیف عذاب کی اور یہ ٹھنڈے پانی سے میری پیاس کا بجھایا جانا اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں آزاد کیا تھا سویبہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث پاک۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، کسی کے ذہن میں نادانی کے باعث، ناسمجھی کے باعث، کم فہمی کے باعث یہ خیال آئے
کہ وہ جو عذاب کی تخفیف ہوتی ہے اور وہ ان انگلیوں سے جو پانی ٹھنڈا اس کو ملتا ہے، سیرابی ہوتی، اس کی وجہ اس لونڈی کو آزاد کرنے کا نیک عمل ہے، اور حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی یہ خیال کرے تو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں از روئے شرع کہ کیا وہ جو عذاب اس کافر پر کم ہوا، اس کافر پر جو عذاب اس دن کم ہوا اور ان دو انگلیوں سے جو ٹھنڈا پانی سیرابی کے لیے ملا، کیا اس کی وجہ اس باندی اور لونڈی کو آزاد کرنے کا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، آزاد کرنے کا جو نیک عمل ہے، تو کیا وجہ وہ نیک عمل ہے یا حضور کی ولادت کی خوشی؟ دو سبب ہو سکتے ہیں نا، یا وہ عمل فی نفس ہی باعث ہو، اور یا حضور کی ولادت کی خبر سن کر جو اس نے کیا وہ باعث ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سبب اور علت کیا ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ وہ آزاد کرنے کا جو نیک عمل تھا وہ سبب ہے، یہ سراسر غلط اور قرآن اور حدیث اور شریعت کے خلاف، یہ تصور وہم باطل ہے، اس لیے کہ یہ ایک نیک عمل ہے اور اس سے بھی بڑے نیک عمل انسانی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نیک عمل کا اجر اور نیک عمل کی جزا آخرت میں صرف اہل ایمان کو ملتی، مرنے کے بعد کوئی بھی نیک عمل ہو، کیا کوئی بھی نیک عمل ہو تو نیک عمل پہ اجر اور جزا مرنے کے بعد کافروں کو نہیں ملتی، صرف اہل ایمان کے لیے مختص، کافر کے لیے نہیں۔ کافر کو اس کا بدلہ اللہ کی جانب سے رحمت یا بھلائی کی جو بھی شکل ہو وہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اگر کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے، ہسپتال بنا دے کسی غریب کے لیے، غریبوں کے لیے رفاہی کام کر دے، کالونیاں بنا دے غریبوں کے لیے، آزاد کر دے لوگوں کو، غلاموں کو، باندیوں کو خرید کر، کسی کی امداد کر دے، کسی غریب کے بچے کو پڑھا دے، مریض کا علاج کر دے، جو چاہے خرچ کر دے، کافر اس کو ان تمام اعمال اور صدقات اور خیرات کا اجر اور صلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ظلم نہیں فرماتا، اللہ ظلم، تو کافر کے لیے اجر اور صلہ اس دنیا میں ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اجر اور صلہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ بات ابو لہب کے مرنے کے بعد کی ہے، عذاب جہنم کی، قبر کی بات، اس دنیا کی نہیں۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ وہ اس نیک عمل کا کوئی اجر ملا، یہ گمان باطل ہے۔ اور دوسری بات قرآن مجید کا یہ اور حدیث پاک اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافروں کے عمل ذروں کی طرح منتشر ہو جاتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ کافروں اور مشرکوں کے عمل آخرت میں منتشر، ختم، معدوم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی اجر کوئی جزا آخرت میں نہیں ہوتی۔ تو جب یہ امکان ہی نہ رہا تو وجہ کیا ہوگی؟ اور پھر وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اور احادیث میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ محض سویبہ کو آزاد کرنا نہیں، اس طرح کے تو اس نے اور بھی سینکڑوں کام زندگی میں کیے ہوں گے، کئی سینکڑوں کام زندگی، کئی غریبوں کی مدد کی ہوگی، آپ سمجھ گئے نا، کئی اوروں کو بھی آزاد کیا ہوگا، کئی کام کیے ہوں گے، مگر ان کی کوئی جزا کوئی اجر آخرت کے لیے محفوظ نہ ہوگی۔ اور یہ جو پیر والے دن عذاب کی تخفیف ہوئی اور پیر والے دن اس کی ان دو انگلیوں سے اسے سیرابی کے لیے ٹھنڈا پانی ملا، یہ صرف اس لیے وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس دن میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی منائی تھی، اس پر اللہ نے باوجود میرے کفر، شرک اور اسلام دشمنی کے مجھے احساس دلانے کے لیے کہ ظالم تو کافر تھا، مشرک تھا، دین کا دشمن تھا، دوزخ کا مستحق تھا اور تباہی اور ہلاکت کے گڑھوں میں تو برباد ہو رہا ہے، یہ ہے تیرا حال اور یہ ہمارا حال ہے کہ کافر ہو کر تو نے میرے محبوب کی ولادت کی ایک لمحہ خوشی منائی، اپنی ساری زندگی تیری برباد کری، وہ لمحہ تجھے بچا گیا، وہ ایک لمحہ تجھے بچا گیا۔
گویا تیرے کفر نے تیری زندگی کے سارے عمل، سارے صدقے، خیرات، اعمال، سخاوت، جو کچھ تو نے کیا ہوگا، تیرے کفر نے سب کچھ مٹا دیا، مگر اس عمل کو تیرا کفر بھی نہ مٹا سکا جو میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ کفر و شرک نے تیرا سب کچھ مٹا دیا اور تو جہنم کا ایندھن بنا، مگر ایک عمل میرے محبوب کی ولادت کی خوشی کا، اسے ابو لہب کا کفر بھی مٹا نہ سکا، کفر بھی مٹا نہ سکا، وہ بھی محفوظ رہا۔ اب نکتہ سمجھے ہیں نا؟ اس پہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ خبرداری۔ پیارے محبوب، آپ اپنے دوستوں اور غلاموں کو کیسے محروم رکھیں گے اپنے لطف و کرم سے کہ آپ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ دشمنوں کو بھی نظر میں رکھا ہے، دشمنوں کو بھی نواز رہے۔ اس پر ائمہ کرام اور محدثین اور بزرگان دین اور علماء اور اولیاء اور صلحاء بیان کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی وہ خوشی ہے کہ اگر کافر بھی منائے تو معروم نہیں جاتا، اور حضور کی گناہگار امت ہو، جتنے بھی گناہگار سہی، جتنے بھی عاجز سہی، خطا کار سہی، غافل سہی، جتنے بھی، مگر ہوں کلمہ گو، اور اس نے تو بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تو رب نے اسے بھی محفوظ کر لیا، اور جو اپنا آقا اور نبی سمجھ کر حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا، اندازہ کر لیں کہ آخرت میں اللہ پاک کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگ جو زیادہ عملاً زیادہ مذہبی زندگی گزارنے والے نہیں ہوتے، ہمارے علاقے میں بھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبی اور دینی زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، تھوڑی بے پرواہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کے دین کی راہ پر وہ عمل پیرا ہو، مگر ان کے لیے بھی میں متوجہ انہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ساری کوتاہیاں، ساری غفلتیں اپنی جگہ، مگر کم سے کم جب حضور کی خوشی کا دن آئے یہاں کوتاہی نہ کیا کریں، غفلت نہ کیا کریں۔ ممکن ہے اسی مستعدی کے باعث اللہ دین میں باقی آپ کو استقامت عطا فرما دے۔ تو حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی ابو لہب کے لیے بھی تخفیف عذاب کا باعث بن گئی۔ اب یہاں جو نقطہ قابل توجہ یہ ہے کافر کا عمل۔ کیا؟ ایک کافر نے حضور کے میلاد اور ولادت کی خوشی منائی اور اللہ پاک نے اس کا اجر رائے گاہ نہ جانے دیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، آقا کے خصائص میں سے، یہ صرف حضور کی ذات پاک کے ساتھ مختص کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی محبت میں، حضور کے تعلق میں، حضور کی نسبت میں، حضور کے حیا میں، حضور کے ادب میں اگر کافر نے بھی کوئی کام کر دیا تو وہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، باقی ہر کام رائے گاہ چلا جا سکتا۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب معروف روایت کے مطابق وہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے، ایک روایت کے مطابق لے آئے، ایک روایت کے مطابق انتقال کے بعد حضور نے معجزتاً زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، اس پر میرے 2-3 جمعوں کے خطابات ہیں، آپ چاہیں تو کیسٹ سن سکتے ہیں، مگر میں وہ روایت لے رہا ہوں صحیح بخاری کی جس کی روح سے انہوں نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، اس کے حوالے سے نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، حضور آپ کے چچا ابو طالب آخر وقت تک تادم انتقال انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر رہے، فوت ہو گئے اس ایک روایت کے مطابق، مگر انہوں نے خدمت حضور کی بہت کی تھی، بچپن سے پالا تھا، خدمت کی تھی، دشمنوں کے سامنے ڈھال بنے تھے، حضور کی خدمت بہت کی تھی، اور وہ کلمہ پڑھے بغیر فوت ہو گئے، تو حضور کیا وہ جو آپ کی خدمت کی وہ ان کو کوئی نفع دے گئی یا نہ دے گئی، اس کا کوئی صلہ ملا یا نہ ملا؟ آقا فرماتے ہیں هو فی زحزاح من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل، صحیح بخاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں خدمت میری کی ہو اور صلہ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدمت میری کی ہو، خیال میرا رکھا ہو اور صلہ نہ ملے؟ میری خدمت کوئی باقی اعمال کی طرح ہے؟
ارے سارے اعمال صالحہ، حتیٰ کہ میرے عقیدے کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، زندگی کے سارے اعمال صالحہ، ان کا انبار اور ذخیرہ ایک طرف اور ادب و محبت و خدمت مصطفیٰ ایک طرف، حضور کی خدمت ایک طرف، حضور کی محبت اور ادب میں سرزد ہونے والا عمل ایک طرف، سارے اعمال کے ذخیرے مل کر خدمت رسول کے عمل کے برابر ذرہ بھی نہیں بن سکتے، ذرہ بھی نہیں بن سکتے۔ فرمایا کہ خدمت میری کی ہو اور صلہ نہ ملے؟ فرمایا وہ جہنم کے کنارے پر ہیں، وہ جو تپش ہے آگ کی ان کے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک جاتی ہے اور جسم سلامت رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ذات نہ ہوتی اور میری خدمت نہ کی ہوتی تو وہ دوزخ کے انتہائی نچلے گڑھے میں جل رہے ہوتے۔ چونکہ میں نے اپنی زبان سے کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے نہ پڑھا، اس انکار کے بعد حالت یہ ہوتی کہ انتہائی اذیت ناک دوزخ کے گڑھے میں جلتے، مگر وہی میری خدمت تھی جو انہیں اس دوزخ سے بچا گئی، دوزخ سے بچا گئی۔ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی خدمت میں اور حضور کے ادب میں، حضور کی محبت میں، حضور کے حیا میں، حضور کے تعلق میں اور حضور کی نسبت میں اگر کسی کافر نے بھی کوئی چھوٹا سا عمل کر دیا وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی محفوظ ہو گیا، وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اور اس کے برعکس، اس کے حضور کی بے ادبی کسی مومن سے بھی، جو مومن تھا، مسلمان تھا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے والا تھا، نیک اعمال سے جھولیاں جس کی بھری ہوئی تھی، مگر حضور کی بے ادبی اس مومن سے ہو گئی، اس کا سارا کچھ تباہ و برباد گیا۔ یہ ہے دو چیزوں کا موازنہ جو سمجھا رہا ہوں۔ آج کا نقطہ یہ کہ حضور کی محبت و ادب میں ایک چھوٹا سا عمل کافر سے ہو گیا، وہ بھی رائے گاں نہ گیا، اور حضور کی بے ادبی میں چھوٹا سا کام مومن سے ہو گیا تو سارے عمل رائے گاں گئے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو، اپنی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، آواز کو پست رکھو، اور جب حضور کو بلاؤ ادب سے بلاؤ، بے تکلفی سے نہ پکارو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز معمولی سی بھی حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں معمولی سی بھی بے ادبی ہو گئی، بے ادبی کیا؟ صرف آواز اونچی ہو جانے کی، نہ نماز چھوڑی، نہ روزہ چھوڑا، نہ حج چھوڑا، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات، نہ توحید کا انکار کیا، نہ نبوت کا انکار، نہ رسالت کا انکار، نہ آخرت کا انکار، نہ قرآن کا انکار، نہ سنت کا انکار، پورے اسلام پر پورا کا پورا عمل رہا، شریعت پر عمل رہا، نمازیں، اطاعت، اتباع، ہر چیز قائم رہی، مگر فقط ایک بے ادبی ہو گئی حضور کی بارگاہ میں کہ آواز حضور کی آواز سے اونچی کر دی، یا پکارا تو ادب کے خلاف پکارا، تو فرمایا خبردار اگر تم نے ایک بے ادبی بھی کر دی تو ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے سارے اعمال رائے گاں گئے، ساری نیکیاں برباد گئیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہوگی، تم اتراتے پھرو گے کہ میں نے اتنے عمل کیے اور سارا صفایا ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مومن تھا، ایک بے ادبی ہوئی سب کچھ جاتا رہا، اور ادھر کافر تھا اور حضور کے ادب میں ایک عمل ہوا اور وہی عمل بھی محفوظ رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کی قبولیت کا مدار اللہ کی بارگاہ میں، اعمال کی اور ایمان کی اور اعمال کی قبولیت کا مدار کسی اور شے پر نہیں۔ مغالطے میں نہ رہا کرو، اعمال کرو، اعمال صالحہ کرو، اللہ اللہ کرو، اطاعت اختیار کرو، اتباع اختیار کرو، محبت اختیار کرو، حضور کی سیرت پاک کی پیروی کرو، تمام تر احکام شریعت پر عمل کرو، مگر یہ سن لو
کہ ان تمام تر اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا انحصار حضور کی محبت و نسبت پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و نسبت پر ہے، حضور کی محبت و ادب پر ہے، حضور کی تعظیم و تکریم پر ہے، حضور سے تعلق پر ہے۔ اگر یہ تعلق محبت اور ادب والا سلامت ہے تو پھر خیر ہے، اگر یہ سلامت نہیں تو پھر خیر نہیں۔ اس لیے کیا خوب کسی نے کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یعنی برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اور اصل بندگی وہ تو حضور کی غلامی ہے۔ اگر یہ قائم ہے تو ساری عبادتیں مقبول، اگر یہ قائم نہیں تو ساری عبادتیں رائے گاہ۔ سو حاضرین محترم، آج میلاد پاک کی رات ہے، میں نے اس کی اہمیت بیان کر دی۔ سو دل کھول کے آج کی رات، کل کا دن خوشیاں مناؤ، اور پھر پورا مہینہ مناؤ، ہر گھر محفلیں کرو، خوشی مناؤ، تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے، عذاب کی تخفیف فرما دے، اور نیکی، تقوی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اس باب میں سنیے، چونکہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، میں آپ کو 2 کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے آپ میں سے کوشش کرے کہ ہر شخص وہ 2 کتابیں خرید کے لے جائے، نہیں تو رات کو آئیں، جن کے پاس اب نہ صورت ہو وہ رات کو لیں، مگر ہر شخص وہ 2 کتابیں لے، ان کو پڑھے، اپنے پاس رکھے، اپنے متعلقین کو دے، اور خوب ان کا مطالعہ کروائے، کرے بھی اور کروائے، تاکہ اس نکتے کی سمجھ آ جائے۔ ایک ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ کیا؟ جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ اور دوسری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استحکام ایمان کا واحد ذریعہ۔ یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو خریدیں، پڑھیں، اور ہر جگہ دوستوں سے پڑھوائیں۔ اور مجلہ بھی رانا صاحب بتا رہے ہیں جو چھپا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر، مضامین ہیں حضور کے میلاد پاک پر، مجلہ کے، وہ بھی لے جائیں۔ یہ چیزیں پڑھا کریں تاکہ سن کے بھول نہ جائیں، آپ کے پاس لٹریچر بھی ہو، مطالعہ بھی کریں، آگے بھی دیں، بات کی سمجھ آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا رب صل علی النبی المصطفى كوكب في الجو قبل كوكب
يا ربي صل على النبي وآله. يا ربي صل على النبي وآله. ما أمسك الزوار طيبة أبطاحا. ما أمسك الزوار طيبة أبطاحا. يا ربي صل على النبي وآله. يا ربي صل على النبي وآله. يا ربي صل على النبي وآله. ما قال ذو بيت لضيف مرحبا. ما قال ذو بيت لضيف مرحبا. قوموا له وتوزروا وتوقروا. قوموا له وتوزروا وتوقروا. قوموا له وتوزروا وتوقروا. وانشدوا يا مادحين المصطفى. 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 صلوا عليه وسلموا وتكرموا. صلوا عليه وسلموا وتكرموا. صلوا عليه وسلموا وتكرموا. تردوا بها حوض الكرامات مشربا. تردوا بها حوض الكرامات مشربا. يا عاشقين تولاه في حبه. يا عاشقين تولاه في حبه. يا عاشقين تولاه في حبه. أصطفى الله الحبيب المفردا. أصطفى الله الحبيب المفردا. يا عاشقين. يا عاشقين تولوا في حبه. أصطفى الله الحبيب المفردا. أصطفى الله الحبيب المفردا. أصطفى الله الحبيب المفردا. لا تسألوا عن عزه ومكانه. لا تسألوا عن عزه ومكانه.
فافهموا عن قاب قوسين دنا فافهموا عن قاب قوسين دنا فافهموا عن قاب قوسين دنا كان نورا قبل كل خلائق كان نورا قبل كل خلائق كان نورا قبل كل خلائق قبل عرش قبل فرش قبل ما قبل عرش قبل فرش قبل ما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد